الحمدللہ والشکر للہ 20 روزہ دورہ قرآن کی آج چوتھی نشست ہے۔ سابقہ 3 نشستوں میں ہم نے جو بات آپ کی خدمت میں پیش کی وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا ہے اس کے جواب میں پورا قرآن مجید ہے۔ اس کی دلیل اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی دعا کے فوراً بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آیت مبارکہ واضح کر رہی ہے کہ یہ جواب دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا جواب پورا قرآن مجید ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاں خواہ وہ قرآن مجید انفرادی طور پر پڑھنے والے ہوں یا اجتماعی طور پر پڑھنے والے ہوں، پوری دنیا میں مسلمان جن طریقوں سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آیا ان طریقوں سے ہدایت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ کل ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی۔ وہ طریقے ناظرۃ القرآن کا طریقہ ہے، حفظ القرآن، ترجمۃ القرآن، تفسیر القرآن، اور قرآن مجید کا پڑھنا ایصال ثواب کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت حسن قرات کی صورت میں، اسی طرح تجوید القرآن، پھر صلاۃ التراویح میں قرآن مجید کا پڑھنا، قبروں پر قرآن مجید کا پڑھنا، حصول تبرک کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، حصول ثواب کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، پنجگانہ نمازوں میں یا نوافل میں قرآن مجید کا پڑھنا، اسی طرح مقابلہ جات میں جہاں قرآن مجید پڑھنے کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں قرآن مجید کا پڑھنا، کوئی مشکل کوئی پریشانی آ گئی تو کسی عالم یا کسی درویش کی طرف سے یا فقیر کی طرف سے دیے ہوئے وظیفے کے طور پر قرآن مجید پڑھنا، اس طرح عدالتوں میں جو قرآن پاک کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، اسی طرح استخارہ اور فال کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، یہ وہ طریقے ہیں جن طریقوں سے اس وقت ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی حصول ہدایت کے لیے نہیں ہے، اور اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں جو پورا قرآن مجید ہدایت کی صورت میں رسول پاک کو عطا کیا گیا ہے اور آپ کے واسطے سے امت کو ملا ہے، پھر اس کو کیسے پڑھا جائے، کیسے اس کی تلاوت کی جائے کہ جس مقصد کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ مقصد حاصل ہو جائے۔
یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اور نہایت اہم موضوع ہے۔ اس میں کچھ باتیں تو اس پیپر میں نے درج کر دی ہیں، اور پیپر میں چونکہ جگہ کم ہوتی، اس میں تفصیل کے ساتھ سارے نکات ذکر نہیں کیے جا سکتے، لیکن اس میں جو مین بڑی باتیں ہیں ان کو میں نے لکھ دیا ہے۔ اب اس کے ذیل میں باقی چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 16 طریقے قرآن مجید پڑھنے کے گنوائے ہیں، کیا یہ سب بیکار ہیں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ پہلا سوال یہ ہے، تو اس کا جواب نفی میں ہے، بیکار نہیں ہے۔ ہم نے کل ان میں سے کسی بھی طریقے کے جائز اور ناجائز ہونے کے حوالے سے فیصلہ صادر نہیں کیا تھا کہ کون سا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ ناجائز ہے۔ ان میں کچھ طریقے ایسے ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے مبادیات کے طور پر، ابتدائی کوشش کے طور پر ضروری ہیں۔ اگر ہم ان کو اختیار نہ کریں تو ہم قرآن مجید تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہدایت کہاں سے لیں گے؟ اس لیے یہ سب طریقے جو ہیں یہ فضول اور بیکار نہیں ہیں۔ کچھ تو خیر ہیں ہی ثواب کے لیے، ثواب حاصل کرنا اور ثواب پہنچانا، اس کی کون نفی کر سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ یہ کوئی عام کتابوں کی طرح کتاب تو نہیں، اور ثواب حاصل ہو تو پھر اس کو آگے ایصال کرنا، اب اس کی کون نفی کر سکتا ہے؟ اس پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ موجود ہیں، امت کا ایک معمول بھی ہے اور چل بھی رہے ہیں اس پر۔ صلاۃ التراویح میں قرآن مجید پڑھنے کی کون نفی کر سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو امت کے اندر رائج ہے اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید تجوید سے پڑھنا کہ حروف صحیح مخرج سے ادا ہوں اور حروف کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا، اس کی کوئی بھی عقل مند انسان نفی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے ہم اجمی ہیں، اور اجمیوں کے لیے ضروری ہے کہ عربی کو پڑھتے ہوئے ان حرفوں کو وہاں سے پڑھیں جہاں سے عرب پڑھتے ہیں، اور جس طرح سے صفات کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے کوشش کر کے عربی لہجوں کے اندر ہی قرآن مجید پڑھیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے معانی جاننا، قرآن پاک حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن مجید ناظرہ پڑھنا، کون انکار کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو ناظرہ ہی نہیں آتا تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس لیے میرے کل والے لیکچر سے یہ ذہن نہیں بنانا کہ جب ان سے ہدایت نہیں مل رہی تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ان کا، چھوڑیں ان کو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کی وضاحت نہ کروں تو کل والے لیکچر سے یہ ذہن بن سکتا ہے تو پھر کیا مقصد ہے جی یہ سارا کچھ کرنے کا، چھوڑو۔ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو چیزیں تھیں یہ ہماری ضرورت تھی، عربوں کی ضرورت۔ ناظرۃ القرآن جو ہے نا پڑھنا، وہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اجمیوں کے لیے مسئلہ ہے، جو غیر عرب ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے
کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا، صاف ظاہر ہے اس کے لیے کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، کسی استاد کے پاس بیٹھیں گے تو پڑھنا آئے گا نا، ویسے تو نہیں آ جائے گا۔ یہ ہماری ضرورت ہے، حفظ کرنا ہماری ضرورت ہے، تجوید سے پڑھنا ہماری ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے یہ ناظرہ، حفظ اور تجوید تھے، وہ بڑا مقصد ایک طرف رکھ کے ہم انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیڑھی ہے، آپ نے چھت پر جانا ہے، تو سیڑھی تو مقصد نہیں ہے، سیڑھی تو اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اس پر سٹیپ بائی سٹیپ ہم چھت کے اوپر پہنچ سکیں، لیکن اگر ہم سیڑھی کے اوپر ہی کھڑے رہیں اور چھت پر جائیں ہی نہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مقصود تک نہیں پہنچ رہے۔ تو میری کل والی گفتگو کا لب لباب اور ما حاصل یہ ہے کہ جو مقصد تھا ہدایت حاصل کرنے کا، حصول ہدایت، وہ بہرحال ان طریقوں سے حاصل نہیں ہو رہا۔ فائدے سے خالی نہیں ہیں یہ چیزیں، کچھ چیزیں تو اس میں سے غلط ہیں، وہ ہونی نہیں چاہیے، جس طرح سے ہم قرآن پاک کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ فائدے سے خالی نہیں، وہ ممد و معاون ہیں قرآن مجید تک پہنچنے کے لیے، وہ وسیلہ ہے، وہ سہارا ہے۔ اگر ہم ان کو اختیار نہ کریں تو ہم قرآن مجید تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ پہلے تو پہنچنا ضروری ہے، پھر ہم اس کو آگے پڑھیں گے۔ اب میں نے جو بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، جو پہلا میرا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے عربی پڑھنے پر محنت کی ہے، عربی زبان سیکھنے پر محنت نہیں کی۔ عربی زبان بولیں پڑھنے پر محنت کی ہے، لیکن عربی زبان سیکھنے پر محنت نہیں کی۔ اور یہ آپ سارے طریقے سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے حروف، الفاظ اور قرآن مجید کی آیات اور صورتیں وہ پڑھنے میں کتنی محنت کی ہے۔ تجوید کے اندر اگر ہم صحیح طرح سے حروف پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے پر محنت ہے، صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے پر محنت ہے، اگر ہم کوئی سانس لمبا کر کے پڑھتے ہیں تو یہ بھی پڑھنے پر محنت ہے۔ کئی طریقوں سے ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں، 7 قراءات کے اندر یا 10 قراءات کے اندر، تو وہ بھی پڑھنے پر محنت ہے۔ اگر ہم ناظرہ پڑھا رہے ہیں تو یہ بھی پڑھنے پر محنت ہے، حفظ القرآن کر رہے ہیں تو یہ بھی پڑھنے پر محنت ہے، نماز تراویح میں اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی پڑھنے پر ہی محنت ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو پڑھنے پر ہم نے بہت محنت کی ہے قرآن مجید، لیکن عربی زبان سیکھنے پر ہم نے کوئی محنت نہیں کی، یہ ہماری کمزوری ہے۔ حالانکہ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید ہم بہت اچھا پڑھ رہے ہوں، حروف صحیح ہوں، صفات ٹھیک ہوں، اور لحن بھی ہمارا ٹھیک ہو، آواز بڑی اچھی ہو، ہم پڑھیں اور آشش کریں، لیکن یکسر کلیتاً جو قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے سے خالی و ذہن اور قاصر ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور بس اس پر میں کیا کہوں، اس میں پوری امت اس قدر مبتلا ہے کہ حالانکہ میں کل کہا تھا کہ ترجمہ قرآن نہیں،
اس کے باوجود میں نے پوچھا تھا کہ کون سے احباب ہیں جنہوں نے ترجمۃ القرآن پڑھا ہے، تو کثیر احباب میں سے صرف 5 احباب تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید پڑھا ہے ترجمے کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں نے اس طرح توجہ نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو قرآن آتا نہیں ہے، ظاہر ہے ناظرۃ القرآن کی کلاسیں دیہاتوں میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہیں، خواتین بھی پڑھاتی ہیں، قرائے اعظام پڑھاتے ہیں، حفاظ کرام پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہیں، مدرسوں میں بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، کالجوں میں ہیں، سکولوں میں بھی ہیں، کلاسیں تو لگ رہی ہیں، لیکن سیکھنے پر محنت نہیں کی۔ یہ ایک بہت بڑی زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کوئی زبان سیکھی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ایک تو طریقہ کار ہوتا ہے فارمل، ایک طریقہ کار ہوتا ہے انفارمل۔ ایجوکیشن کے اندر ایک نان فارمل بھی ہوتا ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ فارمل اور انفارمل۔ فارمل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ادارے میں جائیں، کسی انسٹیٹیوٹ میں جائیں، کسی کالج میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، اس کے اندر باقاعدہ آپ کا ایڈمیشن ہو، طریقہ کار ہو، نصاب بنایا جائے، اساتذہ مہیا کیا جائیں، ماحول پرووائڈ کیا جائے، کلاس روم ہوں، اور اس کا ایک طریقہ کار بنایا جائے، سیمیسٹر سسٹم بنایا جائے، یا اس کے ایگزام اور ٹیسٹ رکھے جائیں، ہیں جی، میئرمنٹ کی جائے، دیکھا جائے کہ جی 4 ماہ میں کیا سیکھا ہے، 6 ماہ میں کیا سیکھا ہے، سال میں کیا سیکھا ہے، پھر اس کے بعد آگے اگلی کلاس میں جو ہے اس کو موو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اگر لائق ہے پاس ہو گیا تو اگلی کلاس میں بھیج دو۔ تو یہ جو باقاعدہ سسٹم سکولنگ کا، مدرسوں کا، کالجوں یونیورسٹیوں کا جو سسٹم بنا ہوا ہے جس میں آپ ایڈمیشن لے کے پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن۔ کیا کہتے ہیں؟ فارمل ایجوکیشن۔ یہ ایجوکیشن جو لوگ واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے۔ ایک انفارمل ایجوکیشن ہوتی۔ انفارمل ایجوکیشن کے لیے ادارے نہیں ہوتے، انفارمل ایجوکیشن کے لیے گھر ہے، عزیز رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، محلے دار ہیں، گلی محلے ہیں، پارک ہیں، سڑکیں ہیں، دکانیں ہیں، معاشرہ ہے، جس سے بھی آپ ملتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں۔ اس کو انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ داخلہ نہیں لینا پڑتا، اور انفارمل ایجوکیشن کے لیے عمر کی بھی قید نہیں ہوتی۔ اس میں بچپن میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، لڑکپن میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، جوانی میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر میں ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی عمر 50 سال ہوتی ہے، تو اس وقت جو کچھ آپ ٹی وی سے سن رہے ہیں اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں نا۔ تو آپ نے کوئی باقاعدہ کسی کلاس میں ایڈمیشن تو نہیں لیا، لیکن وہ آپ کے گھر میں ایک ٹیوٹر موجود ہے جس سے آپ جتنے بھی رسم و رواج آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ کے بچوں میں، بچیوں میں، گھروں میں جو نت نئے رواج آ جاتے ہیں، تو یہ کہاں سے سیکھتے ہیں آپ؟ وہ ٹی وی سے سیکھتے ہیں۔ وہ نت نئی چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ اب ٹرینڈ یہ ہے، اب رجحان یہ ہے، اب دنیا اس طرف جا رہی ہے، وہ آپ کو شعور دیتے ہیں، آپ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کو انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ہم نے دونوں طریقوں سے ہی قرآن مجید پر زیادتی کی ہے، فارمل طریقے سے بھی اور انفارمل طریقے سے بھی۔ بچے اپنے گھروں میں ماں باپ سے بھی کچھ سیکھتے ہیں، نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے۔ اس کی وجہ کہ ماں باپ نے نہیں سیکھا۔ اگر ماں باپ نے سیکھا ہوتا تو وہ گھر میں ہی وہ نعمت ان کو مل جاتی۔ بہن بھائیوں سے نہیں سیکھتے اس لیے کہ انہوں نے نہیں سیکھا، دوستوں سے نہیں سیکھتے حالانکہ دوستوں سے بھی سیکھتے ہیں اس لیے کہ دوست اس طرح کے ہیں ہی نہیں، اپنے گلی محلے معاشرے سے نہیں سیکھا اس لیے کہ وہاں سسٹم ہی کوئی نہیں اس طرح کا۔ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کا کوئی سسٹم رائج نہیں ہے۔ جو سسٹم رائج ہے فارمل، اس میں ناظرۃ القرآن ہے، باقاعدہ بچے مسجد میں آتے ہیں،
مدرسے میں جاتے ہیں، کسی سکول میں جاتے ہیں، وہ فارمل طریقہ ہے، اس میں بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. کیوں جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں. یہ کسی بھی زبان کا یہ اصول نہیں ہے. کسی بھی زبان کو سیکھنے کا یہ پوری دنیا میں کہیں اصول نہیں ہے کہ الفاظ رٹ لو، الفاظ یاد کر لو، مطلب تمہیں کچھ بھی نہ پتا ہو، پڑھنا بہت اچھی طرح سے آتا ہو. وہ صرف ایک چیز، ایک جذبہ ہمارے ہاں ایک پایا جاتا ہے. وہ کیا؟ کہ یہ دنیا کی کسی دوسری زبان میں نہیں ہے، بلکہ عربی میں بھی نہیں، زبان کے طور پر عربی میں بھی نہیں ہے. ہاں، عربی میں سے قرآن مجید کے ساتھ ایک عقیدہ وابستہ ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ ہم نے سن رکھا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو، میں 10 نیکیوں کا منکر نہیں ہوں. ایک حرف کی جو 10 نیکیاں ملتی ہیں اس کا میں انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ عقیدہ ایک وابستہ ہے. حفظ القرآن سے ہم نے سن رکھا ہے کہ ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جاتا ہے محشر والے دن. ایک حافظ قرآن جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں سے 10 بندوں کی سفارش کر کے ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے گا. یہ سن رکھا ہے ہم نے. وہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لگاتے ہیں، اس لالچ میں کہ قیامت والے دن نور کا تاج پہنایا جائے اور ہمارا بچہ جو ہے وہ حافظ قرآن بن کے ہمارے خاندان کے 10 بندوں کو جنت میں لے جائے. کیوں جی؟ بھائی بولو تو صحیح، چپ کر گئے. ایسے ہی ہے نا جی. اب یہ دنیا کی کسی دوسری زبان کے ساتھ، عربی زبان کے ساتھ بھی یہ نہیں. یعنی عربی زبان جو ہے، وہ جو زبان بولی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی یہ عقیدہ وابستہ نہیں ہے. عربی میں سے صرف یہ چیز قرآن مجید کے ساتھ متعلق ہے. اور میں یہ بات عرض کروں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. پڑھنا تو اگلا مرحلہ ہے نا. قرآن مجید کو چند ایسی چیزیں ہیں جن کے دیکھنے کا بھی پروردگار نے اجر رکھا ہے. ان میں سے ایک قرآن مجید ہے، بیت اللہ شریف ہے، اپنے والد گرامی ہے. صرف دیکھیں اجر ہے، دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے. کون انکار کر رہا ہے اس کا؟ یہ چیز ہے. تو لیکن ہم یہیں رک گئے. اب حساب لگائیں آپ کہ جس چیز کو دیکھنے کا بھی اجر ہے اور جس کے حرف پڑھنے کا بھی اجر ہے، جس کو یاد کرنے کا بھی اجر ہے، اس پر عمل کرنے کا کتنا اجر ہوگا؟ اس کو عملاً اختیار کرنے کا کتنا بڑا اجر. لیکن دیکھ لیں اس طرف دھیان اس لیے نہیں جاتا، اور ہمارے ساتھ ہر کوئی کھلواڑ کر جاتا ہے، جو مرضی آتا ہے، جو آپ کو سمجھاتا ہے اپنی تقریر سے، اپنے کسی بیان سے، آپ اس کے اندر مبتلا ہو کے وہی عقیدہ اور ذہن بنا لیتے ہیں. خود قرآن مجید کو آپ جانتے ہی نہیں کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا. جن نے لایا گلی اودے نالی ٹر چلی. تو خود چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں کہ اس میں ہے کیا، اس لیے پھر اسی سے فرقہ پرستی پروموٹ ہوئی ہے. یہ میری بات کو سمجھیں ذرا. اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھا ہوتا تو فرقہ پرستی مسلم امہ کے اندر نہ ہوتی. یہ کڑوی بات ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو قرآن مجید سے استدلال کریں نا، اگلے بندے کو لاجواب کریں. اگر اگلا بندہ حق پر ہے تو آپ قرآن مجید کے آگے کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ دو میں سے ایک چیز تو ہوگی. اگر آپ حق پر ہیں تو مخالف کو جواب دیں قرآن مجید سے، وہ دلیل لائے اس کے خلاف. اور اگر مخالف حق پر ہے تو وہ قرآن مجید سے استدلال کر رہا ہے تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اصول سمجھے نا بات کو. تو پھر کم از کم ایک طرف تو کھڑا ہونا ہوگا نا. اس لیے یہ ہمارے نہ سمجھنے کا وبال ہے. میرے دیکھنے میں جو چیزیں آئیں
اس حد تک کہ ایک حضرت صاحب تقریر کے اندر قرآن کی آیت پڑھ کے بالکل قرآن کے خلاف، اس آیت کے بالکل خلاف ترجمہ اور مفہوم آپ کو سمجھا جاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کر کیا گئے. یہ بالکل میرے تجربے میں یہ چیز ہے. یعنی پڑھیں گے آیت ہی، آیت کا ترجمہ غلط کریں گے، یا اگر ترجمہ صحیح کر دیا تو آگے جو زہر آپ کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہے، آپ کے ذہن کے اندر جو زہر انہوں نے سرایت کر دیا ہے، اس کی مطلب یہ ہے کہ مینوپولیٹ کر کے آیتوں کا اپنے عقیدے کے مطابق آیتوں کو ڈال کے پہلے ذہن بنایا، پھر قرآن سے اس کے مطابق دلیلیں لیں، اور آپ کو 5 7 10 آیتیں سنا کے تو آپ کا ذہن خراب کر کے، بیڑا غرق کر کے، وہ تو جہاں اس نے جانا تھا چلا گیا، آپ کا ذہن ساری عمر کے لیے خراب ہو گیا. یہ ٹھیک ہے جو میں نے کہا؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا یہ صورت. یہ شب خون کب مارتا ہے کوئی؟ یہ شب خون بندہ اس وقت مارتا ہے یا اس وقت اپنے گھر میں یہ ڈاکہ مرواتا ہے جب اپنے اندر ہو کچھ نہ، اپنے پاس کچھ نہ، تو پھر جو مرضی کو کرتا پھرے. میرے تجربے میں یہ چیز آئی ہے. یہاں کے ہی بہت سارے ایسے بندے مسجد صدیقیہ کے ارد گرد ماحول میں رہنے والے بندے میرے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ جی 2 کشتیوں کے سوار ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. میں نے کہا کہ کون صحیح ہے اس کو آپ چھوڑیں، یہ قرآن مجید ہے، میں سامنے آپ کے رکھتا ہوں، آپ اپنی بات کریں. اگر میں اس میں سے جواب صحیح دے سکا تو پھر آپ کو 2 کشتیوں کا سوار آپ نے کیوں رہنا ہے، ایک کشتی میں سوار ہوں. پھر 2-3 گھنٹے بات ہوئی، میں نے ان کو قرآن پاک کی آیتیں بتائیں، استدلال کیا درست طریقے سے. مجھے معلوم ہے یہ جو ممبر ہے نا، یہ والا بہت نازک مقام ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اس کے نازک تقاضے کتنے. یہ سب سے خطرناک کام ہے. باقی کوئی بندہ جو بھی کر جائے وہ دنیا داری ہے. یہاں بڑے معاملات ہیں اور اس کی نزاکت کا بدقسمتی سے ہمارے خطباء اور ہمارے علماء کو ادراک نہیں ہے کہ یہ کتنا نازک مقام ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. تو دیکھا عربی پڑھنے پر ساری محنت کر دی، سمجھنے پر نہیں کی. اب زبان سیکھنے کا جو پروسیس ہے، کوئی بھی زبان سیکھنے کا، میں چونکہ آپ انگریزی سے ذرا زیادہ مانوس ہیں اور انگریزی کو پسند بھی کرتے ہیں، اور کالے انگریز تو بن ہی چکے ہیں جی، چلو گورے نہیں تو اس کے ساتھ اس کی میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ کسی زبان کو سیکھنے کا پروسیس کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں، انگریزی اسکولوں میں پڑھیں یا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر پڑھیں، سب سے پہلا بچے کے ساتھ جو سلسلہ شروع کیا جاتا ہے وہ مفردات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. ABC، اور اس کے ساتھ کوئی تصویر لگا دی جاتی، A ایپل، B باکس یا B بیٹ، ایک تصویر لگا کے تو ہم اس سے A کا تصور دیتے ہیں، B کا تصور دیتے ہیں، C کا تصور دیتے ہیں، D کا تصور دیتے ہیں. ایک ایک حرف A سے لے کے Z تک ہم اس کو سکھاتے ہیں مختلف طریقوں سے. اس کے لیے پوئمز بنی ہوئی ہیں، ہاں جی، اس کے لیے مختلف طریقے بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں. وہ جب ایک ایک حرف سیکھ لیا تو پھر اس کے بعد مرکبات کا سلسلہ آتا ہے کہ ان حروف کو جوڑا کیسے جائے. وہ جوڑ کے پھر لفظ بنائے جاتے ہیں، حرفوں کے لفظ بنتے ہیں. کیوں جی؟ حرفوں کے لفظ بنتے ہیں. پھر ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ 2 حرفی لفظ ہے، یہ 6 حرفی لفظ ہے، یہ 4 حرفی لفظ ہے.
یہ 2 حرفوں والا لفظ ہے، یہ 3 حرفوں والا ہے، یہ 4 والا ہے، یہ 5 والا ہے، یہ 6 والا ہے۔ عربی زبان میں تو اس کو بہت کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ام الالسنہ ہے، زبانوں کی ماں ہے یہ عربی زبان، اور بڑے زبردست قسم کی اس کے اندر انہوں نے کیٹیگرائز کیا ہے جنہوں نے اس پر محنت کی ہے۔ تو مرکبات دوسری سٹیج ہوتی ہے، پہلے مفردات پھر مرکبات، جوڑ کے لفظ بنائے جاتے ہیں، لفظوں سے پھر جملے بنائے جاتے ہیں، فکرے، جملے، اس میں پھر آپ بولتے ہیں جس طرح ہاؤ آر یو، آئی ایم ویل، تھینک یو، دس از اے ہاؤس، دس از اے بیگ، یہ ہم پھر پہلے دس، پھر از، پھر آ، پھر بیگ۔ اب دیکھو یہ 4 پہلے حرف تھے، وہ ایک ایک کر کے دس میں 4 حرف آئے، از میں 2 آئے، آ میں 1 آیا، بیگ کے اندر 3 آئے، تو 1 2 3 4 سے مل کے بنے، پھر ان کو جوڑ کے ہم نے جملہ بنایا۔ پھر جملے جب بنانے آ جائیں تو یہ ساتھ ساتھ ہی پھر پروسیس چلتا ہے کہ پھر ہم ان کو بول چال میں استعمال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہیں آپس میں، اور اس طرح سے پھر جوں جوں انسان اس زبان کے اندر زیادہ وکیبلری اس کی ہوتی جاتی ہے، الفاظ بڑھتے جاتے ہیں، تو پھر اس طرح سے اس کے اندر وہ زیادہ مہارت حاصل کرتا جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی طرف۔ جس وقت ہم ناظرۃ القرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں ہم حروف پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف کو جوڑ کے ہم لفظ بھی بناتے ہیں، لفظوں کو جوڑ کے جملے بھی بناتے ہیں، لیکن جب ہم نے قرآن مجید کے حروف پڑھائے تھے تو اس کے ساتھ ہم نے کسی تصویر کو، کسی شے کو جوڑا نہیں۔ مطلب اس میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کیوں جی بھائی، اس پر اگر اتنی محنت ہے انگریزی پر تو یہاں بھی محنت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم کسی چیز کو اس کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر فرض کریں کوئی جاندار بے جان تصویروں کا مسئلہ اگر کوئی شرعی طور پر کسی جگہ بنتا ہے تو بے جان چیزوں کو اس میں لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں بلو مروج نہیں۔ اچھا، جب ہم ان کو مرکبات جوڑتے ہیں آگے، اس میں ہم پورا قاعدہ پڑھا جاتے ہیں، پورا قاعدہ، لیکن حروف تہجی کے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک وہ بچہ پورا قاعدہ پڑھ جاتا ہے، لیکن اس میں سے ایک لفظ کا بھی معنی اس کو نہیں آتا۔ بھائی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یعنی ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ساتھ ہی بھائی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے میں ابھی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے ساتھ ہی لفظ جو ہیں ان کا معنی ساتھ ہی سمجھایا جائے، ساتھ ہی سمجھایا جائے تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے، اور وہ ایک ایسا ذہن ہوتا ہے کہ اس عمر میں جو پختہ ہو جاتی ہیں چیزیں وہ ساری عمر کبھی نہیں بھولتی۔ وہ قدرتی طور پر پروردگار نے ذہن ایک صاف رکھا ہوتا ہے، اور تختی صاف ہوتی ہے، اس پر لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا رواج ہے کہیں؟ کوئی نہیں۔ پورا قاعدہ پڑھ گئے، چلیں جی قرآن مجید شروع ہو گیا، قاعدہ پڑھ لیا، قرآن پاک شروع ہو گیا، اس میں 30واں پارہ یا پہلا پارہ استاد بڑی مہارت کے ساتھ پڑھاتا ہے۔ یہ میں ان استادوں کی بات کر رہا ہوں جو مہارت سے پڑھاتے ہیں۔ زیادہ تر کا معاملہ جو ہے وہ بھی اس میں بھی خطرناک ہے، خاص طور پر جو بچے گھروں کی جو بیویاں ہوتی ہیں پڑھانے والی، اگر ان کے سلسلے میں چلے جائیں تو وہاں وہ پک جاتا ہے، اور پھر بعد میں ساری عمر زبان سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہمارے دیکھنے میں چیزیں آئی، وہ پڑھنے میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہاں لفظ کو کھڑا کرنا، چھوٹا کرنا، چھوٹی مد، بڑی مد، شد، اس کو ملانا، جوڑنا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کا بالکل خیال نہیں رکھتا،
رکھا جاتا. بہت سارے بزرگوں سے آپ سورۃ الفاتحہ سن کے دیکھیں, بڑے سارے دوستوں سے آپ صرف سورۃ الاخلاص سن کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ جس طرح کی پڑھی, جس طرح کی یاد کی, اسی طرح سے پک گئی, اور بعد میں اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہے. کیوں جی, ہے یا نہیں؟ اچھا چلیں, خیر پڑھتے گئے. ہمارے ہاں یہ روایت ہے کہ بچے کے بالغ ہونے سے پہلے پہلے قرآن مجید ختم کر لیا جاتا ہے. زیادہ تر میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچے پورا قرآن مجید مکمل کر جاتے ہیں. یعنی الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ گئے. وہ جب قاعدہ پڑھا تھا تب بھی پڑھا ہی تھا, اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید پڑھ گئے تو صرف پڑھا ہی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد بھی ہمیں قرآن پاک کے لفظوں کا کوئی مطلب, معنی, مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. کہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کے طریقے پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کتنا کام ایک عمر بالغ ہونے سے پہلے ہی حل ہو جاتا ہے اگر ہم اپنا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کریں تو. جب بچہ بالغ ہوگا ذمہ داری تو تب شروع ہوگی نا بھائی, پوچھ گچھ اللہ کی طرف سے تب شروع ہوگی. تو قرآن مجید تو وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی پڑھ چکا ہوگا. اس نے سیکھ لیا ہوگا کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اس نے سیکھ لیا ہوگا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی. اس نے سیکھ لیا ہوگا کہ سود نہیں کھانا. اس نے سیکھ لیا ہوگا زنا کے قریب نہیں جانا. اس نے سیکھ لیا ہوگا کہ بے ایمانی نہیں کرنی. اس نے سیکھ لیا ہوگا کہ اکڑ اکڑ کے زمین پر نہیں چلنا. اس نے سیکھ لیا ہوگا کہ تکبر نہیں کرنا. اس نے سیکھ لیا ہوگا کہ نماز نہیں چھوڑنی. اس نے سیکھ لیا ہوگا کہ روزہ نہیں چھوڑنا. اس نے سیکھ لیا ہوگا کہ اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. لیکن یہ تو سیکھا ہی نہیں. کیوں جی؟ اب یہ ہمارا طریقہ کار ہے. میں اس پر جو بات کر رہا ہوں نا, اس سے میں کیا تنقید کروں گا ویسے ہی تنقید ہو رہی ہے. یعنی میں کیا اس پر تنقید کروں گا, میری باتوں کے ساتھ جو میں عیاں کر رہا ہوں اس سے ویسے ہی تنقید ہو رہی ہے, اور ایسا ہی ہے. اور یہ ہمارا مطلب آل اوور پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس کتاب مبین کے ساتھ یہ ہمارا سلوک ہے. اب بتائیں مجھے کہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی وہ ایجوکیشن دوسری شروع ہو جاتی ہے. اس میں تو وہ بچے کو ہوش ہی نہیں ہوتا. وہ تو اس کے اوپر بوجھ بڑھتا 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 میٹرک, اور میٹرک کے آگے تو پھر اس کی تو رات کی نیندیں بھی اچاٹ ہو جاتی ہیں. جتنے بڑے بڑے نصاب ہیں اس وقت, کیوں بھائی, سائنس کی طرف نکل جائے, ٹھیک ہے, آرٹس کی طرف نکل جائے, جدھر مرضی چلا جائے, وہ تو اتنا زیادہ نصاب ہوتا ہے کہ وہ اس کو بچے کور ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کا سارا قرآن مجید یہیں تک رہ گیا. بولو نا جی, بولو بھائی بولو. ہاں جی, جی تسی بھی نہ جاگے تو پھر کنے جاگنا ہے, اینا کچھ میرے کرن دے باوجود. یہ بڑی قیمت دینی پینی ہے. میں کل پروردگار دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے میں یہ گل کہنی ہے کہ میں دس چکے ہاں. یہ گل میری ذہن چ رکھے ہو, سمجھ آ گئی نا. میں اپنی طرف سے آپ سے کسی شے کا طالب نہیں ہوں, اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور کب کا کر رہا ہوں, اور مختلف طریقوں سے کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں. اندازہ کر لیں کہ کتنی گرد پڑی ہوئی ہے اور کتنا غبار ہے جو چھٹ نہیں رہا اور ذہن صاف نہیں ہو رہے. بڑی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اس پلیٹ فارم پر جہاں بیٹھ کر میں آپ سے کر رہا ہوں وہ باتیں نہ کوئی کرتا ہے, نہ کوئی سنتا ہے, نہ کوئی اتنی جرت کرتا ہے. اچھا, یہ
زبان کو سیکھنے کا طریقہ کار ہے، لیکن قرآن مجید کے ساتھ میں نے بتا دیا کہ ہمارا سلوک کیا ہے، ٹھیک؟ اور جو کچھ میں نے عرض کیا اس میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں ماری نا؟ کیوں بھائی؟ بالکل انصاف کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی۔ ابھی میں بنیاد بنا رہا ہوں جو اگلی باتیں میں نے کرنی ہے اگلے لیکچروں میں۔ اب اس کے بعد اب عربی زبان اور قرآن مجید کا فرق بتانے لگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ عربی جان جائیں تو پھر سمجھ جائیں گے کہ قرآن مجید آتا ہے یا نہیں آتا۔ کوشش کر کے آپ عربی سمجھ جائیں اتنی، تو کیا عام عربی زبان اور قرآن مجید کا مقام، مرتبہ، رتبہ، درجہ ایک ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی، یہ اس سے اوپر کی بات ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی دنیا کی زبان بے شک عربی ہی ہو، آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی زبان سیکھیں نہ سیکھیں، آپ کو اختیار ہے۔ کیوں جی؟ کوئی ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، وہ تو اپنی ضرورت کے مطابق سیکھتے ہیں نا۔ بھائی اگر کسی نے انگریزوں کے ملک میں جانا ہے تو وہ انگریزی سیکھے گا، کسی نے فرانس جانا ہے تو فرانسیسی سیکھے گا، کسی نے چائنا جانا ہے تو وہ چائنیز زبان سیکھے گا، کسی نے جاپان جانا ہے تو وہ جاپنیز سیکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو جہاں اس کو ضرورت پڑے گی وہاں وہ زبان سیکھے۔ لیکن اگر وہاں جہاں اس نے جانا ہے وہاں کی زبان وہ پھر بھی نہیں سیکھتا تو شرعی قسم کی کوئی پابندی اس پر پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عربی آپ نہ سیکھیں کوئی پابندی نہیں زبان کے طور پر، یعنی زبان اگر آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ عربی نہیں سیکھنا چاہتے ہیں نہ سیکھیں، کوئی شرعی پابندی نہیں ہے کہ ضرور آپ کو عربی بطور زبان آنی چاہیے، یہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن جو بات نزاکت والی میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں یہ بڑی خاص ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مسلمان کوئی زبان نہ سیکھے جون سی مرضی زبان سیکھے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ زبانوں کا سیکھنا علم نہیں ہوتا۔ کیا کہا میں نے؟ زبانوں کا سیکھنا علم نہیں ہوتا، یہ صرف وے آف کمیونیکیشن ہے کہ آپ اپنی بات کا ابلاغ کر سکیں دوسرے تک، دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں، بس یہ پرپز ہے۔ باقی اگر عربی سیکھنا، عربی آتی ہو اور عربی بالکل مکمل مہارت ہو اس پر، تو وہ سیکھ کر اگر آپ اس کو علم کہہ رہے ہیں تو پھر دنیا میں جتنے عربی بولنے والے ہیں سارے عالم ہونے چاہیے۔ ایسا ہے؟ کیوں جی؟ بھائی صرف عربی سیکھنا ہی اگر علم ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں روب ڈالا جاتا ہے زبانیں سیکھنے سے، اس کو اتنی زبانیں آتی ہیں جی، فلاں جو ہے وہ ایک ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کریں ایک عالم دین ہے، اس کا اگر مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک بہت سارے ممالک میں نیٹ ورک ہے، تو وہ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں وہاں کی زبان اگر وہ سیکھتا ہے ان لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، تو یہ ضرورت ہے۔ علم اور چیز ہے، وہ تو کمیونیکیشن ہے نا جی، کہ آپ کسی زبان کے ساتھ دوسرے، یہ علم تو نہیں ہے۔ اگر انگریزی بولنا اور جس سے کوئی دو چار جملے بول کے کسی مجلس میں دوسرے بندے پر روب ڈال دیا جاتا ہے، ہاں جی، تو اگر انگریزی بولنا علم ہے تو پھر سارے انگریز عالم ہونے چاہیے۔ ویسے تو آپ ڈگریاں جتنی مرضی لے لیں، کھلی ہوئی یونیورسٹیاں، کالج کھلے ہوئے ہیں، ڈگریاں لیتے جائیں اور اپنے اوپر بوجھ ڈالتے جائیں، جتنی مرضی ڈگریاں لیتے جائیں۔ ہاں جی، ڈگریاں کون سی روکی ہوئی ہیں؟ یونیورسٹیوں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے گھر لے جانی ہے کوئی؟ آپ لوگ پڑھیں، امتحان دیں اور ڈگری حاصل کریں، بے شک 10 ایم اے کریں، ٹھیک ہے نا؟
وہی نا جی، بوجھ ڈالتے جائیں گے پھر اتنی ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی. تو جو شاید سیکھنے والی تھی وہ نہیں سیکھی. باقی محنتیں بہت کی لیکن جو چیز سیکھنے والی تھی اس کو سیکھا نہیں. وہ یہی چیز ہے. میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، ایم فل کی ڈگری ہو، درس نظامی کی ڈگری ہو، ہاں جی، جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، قرآن پاک نہ ہو تو کیا مطلب ہے ڈگریوں کا؟ ہاں جی، اصل چیز قرآن پاک ہے. اگر یہ نہیں تو باقی سب چیزیں بیکار ہیں، کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی بحیثیت مسلمان ہونے کے. قرآن مجید دوسری زبانوں کی طرح سیکھنے والا معاملہ نہیں. اور ایک شخص مومن ہو کر ایمان والا ہے اور اس کا پروردگار اس کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکار رہا ہے. پروردگار پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو. پروردگار خطاب کر رہا ہے، واسطہ درمیان میں مصطفیٰ ہیں. وہ بار بار پکار رہا ہے اور جس کو پکار رہا ہے وہ سویا ہوا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کس کو پکار رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے مجھے. بار بار پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، لیکن وہ سویا ہوا ہے اور مطمئن ہے. بلکہ کئی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جنہ پڑھیے انہیں بندہ پھنستا ہے. میں ایسے ایسے بندے دیکھے نے وہ کہتے ہیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہاں جی، وہ جنہ بندہ پڑھتا جائے انہیں پھنستا جاتا ہے. ہاں، قرآن کے علاوہ جتنا پڑھتے جاؤ گے پھنستے جاؤ گے، قرآن جتنا پڑھتے جاؤ گے چھوٹتے جاؤ گے. اس کو پڑھو نا، چھوٹنا ہے اگر تو. دیکھو یار، اتنی بڑی ذات جس تک رسائی کسی کی نہیں. ہاں جی، یہاں نبی تمنا کریں زیارت کرنے کی، رسائی کوئی نہ ہو اور واسطہ حضور ہو، اور حضور کے واسطے سے وہ کسی قوم کو نہیں، کسی قوم کو نہیں، ان کے نسبتوں سے پکارا، یا بنی اسرائیل، یا قوم موسیٰ، یا قوم عیسیٰ. ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہمارے آقا کے واسطے سے، حضور کے واسطے سے ڈائریکٹ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو. اور ایمان والا سونی نہیں رہا. بولو ایمان والا وہ سونی نہیں رہا. کون پکار رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، وہ سونی نہیں رہا. اس سے بہتر، اس سے باکمال کلام اور کون سا ہوگا؟ کس کا خطاب اس سے زیادہ بہتر ہوگا؟ ہاں جی، بیٹھے ہوئے تم گجراں والے میں ہو، نسبت صرف حضور کی ہے، پروردگار تمہیں پکار رہا ہے. ہاں جی، بات کرنا چاہتا ہے، سن میری، اے میرے بندے سن میری بات. ہاں جی، اور ہم نہیں سننا چاہ رہے، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے وہ بات کیا ہے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہی نہیں. کیوں سمجھیں؟ ہمیں تو ثواب چاہیے. تو خدا کے بندو، قرآن مجید صرف عربی نہیں، عربی زبان میں کلام الہی ہے جو قلب مصطفیٰ پر اترا ہے. قرآن مجید کی وجہ سے عربی زبان زبانوں کی سردار بن گئی. اور پروردگار نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، حبیب اگر ہم عربی میں قرآن نہ نازل کرتے تو یہ جو یہاں بیٹھے نا ارد گرد، انہوں نے کہنا کہ یہ کوئی کلام ہے، یہ تو پہلے ہی دوسروں کو اجمی سمجھے بیٹھے ہیں، گونگے. انہوں نے سننے نہیں. ہم نے یہ قرآن ایسی شکل میں نازل کیا، ایسی آیتیں اتاری، ایسے لفظ اس میں پروئے اور ایسی بات کی ہے، قیامت تک اس جیسی بات لائی کو نہیں سکتا. اور چیلنج موجود ہے اب تک. بولو اب تک چیلنج موجود ہے اور رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو بھائی غور کرو نا اس بات پر.
کہ اگر قرآن مجید پڑھنے سمجھنے سے ہم محروم ہیں تو یہ اسی طرح کی محرومی ہے کہ آپ کے پاس پلاٹ نہیں ہے، یہ اسی طرح کی محرومی ہے کہ آپ کے پاس مکان نہیں ہے، یہ اسی طرح کی محرومی ہے کہ آپ کے پاس کار نہیں ہے، یہ اسی طرح کی محرومی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ اسی طرح کی محرومی ہے کہ آپ کے پاس خاندان نہیں ہے. نہیں، وہ سب محرومیاں اپنی جگہ. قرآن مجید پڑھنے سمجھنے سے جو محروم ہے وہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ وہ ذہنی طور پر قرآن مجید کو سمجھتا کیا ہے، کیا سمجھا ہوا اس نے اس کتاب کو، کیا رتبہ دیا، کیا مقام ہے اس کے ذہن میں، کیا مرتبہ ہے. اس لیے قرآن مجید کا بدل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. بولو، قرآن مجید کا بدل، یہ دورہ قرآن ہے بھائی، جس میں میں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے احساس دلا رہا ہوں. قرآن مجید کا بدل، اس کی جگہ اس کا متبادل، اس جیسا، اس کی مثل ہے ہی نہیں کائنات میں. بولو، یکسر اس کی طرح کا کوئی کلام دنیا کے اندر، کلام کیا، کوئی شے ہی نہیں، کوئی شے نہیں. اب اس صورتحال میں، جس صورتحال میں میں نے یہ بات عرض کی آپ کی خدمت میں، اس صورتحال میں ہمیں توبہ کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ کہ اس سے پہلے جو وقت گزر گیا زندگی کا اس پر توبہ کریں، اور جتنی غفلت کر چکے اس سے کہیں بڑھ کر جد و جہد کر کے اپنا تن من دھن مال دولت ہر شے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے سکھانے پر خرچ کر دیں. کسی بھی چیز پر آپ جو کوئی خرچہ کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر جتنے آپ کے وسائل ہیں اس پر لگا دیں. اور اگر آپ نہیں لگائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ اہمیت نہیں دے رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے. ضرورت ہے اس وقت سینٹرز بنانے کی جہاں اس طرز پر قرآن مجید پڑھایا جائے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچے قرآن پاک کو سمجھ جائیں، مزید آگے جانے سے پہلے. دوسرا، جوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے وہ تعلیم بالغاں کا جو سسٹم ہوتا ہے اس طرز پر قرآن مجید کے سینٹر قائم کرنے چاہیے. یہ میری آواز ہے، آج میں یہاں بول رہا ہوں، نہ جانے کہاں تک پہنچے اور کسی کی سمجھ میں آ جائے. چاہیے تو یہ کہ حکومتیں یہ سٹیپ لیں. بولا نا جی. اچھا، میں یہ بات عرض کر دوں تاکہ سمجھ جائیں آپ. حکومتیں جو سکولوں کے نصاب میں قرآن مجید کو شامل کرتے ہیں وہ سیاسی پہلو ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ سیاسی پہلو. اس کا طریقہ کار کوئی نہیں ہوا. مثال کے طور پر اس حکومت نے اعلان کر دیا کہ پورا قرآن مجید سکولوں میں پڑھایا جائے. اب اس کی تیاری کوئی نہیں. سمجھ آ رہی نا؟ تیاری اس کی کوئی نہیں، اعلان کر دیا، نصاب چھوڑ دیا. قرآن مجید نہیں، آگے کیا چلے گا؟ ہر بندہ جس نے ترجمے لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے ترجمے مارکیٹ میں لانچ کر دے گا. متن نہیں پڑھے گا کوئی بھی. کیا کہہ رہا ہوں؟ متن نہیں پڑھے. تیاری بالکل نہیں ہے. موضوع بنا دیا ہے کہ جی اس کلاس سے لے کر اتنا، اس کلاس سے لے کر اتنا، اس کلاس سے لے کر اتنا. اور وہ کیا ہے؟ وہ جو حشر ہو رہا ہے اور جس طرح سے بک سیلرز اور مارکیٹ میں جو دکاندار ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ اب بچوں کو پاروں کی ضرورت ہے انہوں نے ٹرپل سے بھی زائد ریٹ پاروں کے کر دیے. یہ حال ہے اس قوم کا. یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ ریٹ بڑھا دیے. پمبا کجا کجا نہ ہم تن داغ داغ شد، کہاں کہاں روئی لگاؤں
سارا جسم ہی زخمی ہوا پڑا ہے. ہاں جی یہ صورتحال ہے. وہ سیاسی دیکھو جی، ہم نے دیکھو ترجمہ القرآن جو ہے وہ اسکولوں میں لگا دیا اسکولوں میں لگا دیا ہے. اس کے لیے ٹیچرز چاہیے، اس کے لیے ایک پورا روڈ میپ چاہیے، اس کے لیے تیاری چاہیے. پہلے اس کی ایک وقت کے لیے تیاری کرو، اساتذہ تیار کرو. ہاں جی ان کو علم ہو، سمجھ ہو، تو وہ پھر آگے چلے. تو حشر پتہ کیا ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں میں نے کوشش کی کہ میں ائمہ اور خطبہ اپنے ارد گرد جو مسجدوں میں ان کی دعوت کی. میں نے وہ تقریباً کوئی 25 سے 27 تھے، 25 سے 27 دعوت کی، کھانا وغیرہ پکایا. تو سب کو میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کی خدمت میں کوئی بات عرض کروں. کھانا کھلایا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ بچے جڑے ہوئے ہیں، جوان جڑے ہوئے ہیں، باقی لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. محلے میں ہر کوئی مسجد کے اندر آتا جاتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے امام مسجد کے. یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. یہ مسجدوں کا نظام صحیح ہو جائے نا تب بھی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو لوگ مسلط ہیں، بس کیا کہوں اس کے بارے میں. تو وہ میں نے 26-27 سارے ائمہ اور خطباء کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے تو میں نے ان کو کہا کہ باقی سب چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، یا سیکنڈ سورس آف نالج ہے، یا تھرڈ سورس آف نالج ہے، یا فورتھ سورس آف نالج ہے، یا اس سے بھی نیچے کی چیزیں ہیں، تاریخ ہے، باقی بھی چیزیں ہیں. فرسٹ سورس آف نالج قرآن مجید ہے. میں نے کہا آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن مجید کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا معنی جو ہے یہ لوگوں کو سمجھائیں. آپ یقین جانیں کہ 27 امام مسجدوں اور خطیبوں میں سے 25 بندے ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جی ایک بار بھی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں جی وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھائیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو ہم بلا لیتے ہیں. میں نے کہا میں 25 جگہ پر جا کے کیسے پڑھاؤں گا؟ پھر ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک کلاس لگائیں، میں آپ کو سکھاتا ہوں. وہ بڑا مسئلہ ہے. نہیں، اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ کچھ تھوڑی بہت بعد میں کوئی اور قسم کی مخالفت شروع ہو گئی. وہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. ہاں جی یہ صورتحال ہے. تو اس کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے ہمیں؟ قرآن پاک کے مقصود تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ میں نے آپ کو دے دیا. سمجھ آ گیا بھئی؟ یہ طریقہ کار جو میں نے بتایا اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیوں جی ہو سکتا ہے. بزرگوں کا یہ ہے کہ جتنا سیکھ سکیں، جوانوں کا یہ ہے جو آگی عمر میں جتنا سیکھ سکیں، اس میں مرکزی چیزیں. آخری بات عرض کر کے میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ میرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو سونے تک ہم کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم یا کسی دفتر میں ہوں گے، یا کسی دکان میں ہوں گے، یا کسی ادارے میں ہوں گے، یا اپنے کسی کاروبار میں ہوں گے. یہی چیزیں ہیں نا جی. اچھا ہمیں یہ پتا ہے کہ جاگنے سے لے کے سونے تک ہمیں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور وہ کوئی زیادہ نہیں ہوتی. کچھ ایسے کام ہیں جن کا زندگی میں 2-4 مرتبہ واسطہ پڑتا ہے. مثال کے طور پر بچوں کی شادیاں ہیں، وہ اگر 2 بچے ہیں تو زندگی میں 2 بار واسطہ پڑے گا. 4 ہیں تو 4 بار پڑے گا. اگر 6 بچے ہیں تو 6 بار پڑے گا. ایسے ہی بعض اوقات 2 کی اکٹھی ہوگی تو وہ کم ہو جائے گا. یہ زندگی میں 5-6 بار واسطہ پڑتا ہے. ایسے ہی ہے کیوں بھائی؟ اچھا یہ جو فوتیدگی کے معاملات ہوتے ہیں، جہاں ہمارے عزیز فوت ہوتے ہیں، وہاں بھی ہمیں زندگی میں چند بار واسطہ پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا رہتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ،
اپنے اہل خانہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ یہ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ میں فکری بات کرنے لگا ہوں، کبھی کسی مجلس میں جہاں بھی آپ اکٹھے ہوئے ہوں، آپ نے قرآن مجید کے اتنے اہم ہونے کی کبھی بات کی ہے؟ یعنی کبھی یہ فکر دلائی ہو کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں حضور کے، یہ قرآن ہمارے لیے آیا تھا۔ کبھی ہوئی بات؟ نہیں ہوئی، غفلت ہے نا۔ اس صورتحال میں ہر جگہ یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں بھی آپ بیٹھیں۔ قرآن پاک کی اہمیت اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو جہاں بھی موقع ملے آگے بڑھیں اس کے لیے۔ پھر اس کے لیے آپ سوچیں کہ میرے گلی محلے میں کہاں میں سینٹر قائم کر سکتا ہوں قرآن پاک کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے۔ سارا کام صرف مسجدوں میں نہیں ہوگا، کہاں کہاں آپ کام کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے جہاں آپ اور اتنے خرچے کرتے ہیں، وسائل اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ جب آپ اس کی کتاب کی خدمت میں لگ جائیں گے تو وہ آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ کام سب صدقے، زکوٰۃ، خیرات کے بغیر ہو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ صدقے، زکوٰۃ، خیرات کے بغیر ہو، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ لارڈ بیکالے کب کا مر کھپ چکا، ضبطیہ اوقاف کے بعد اس ملک سے دفع ہو گئے انگریز اور چلے گئے۔ اس وقت ضرورت پڑ گئی جب اوقاف ضبط کر لیے گئے، مسجد اور مدرسوں کے نام پر جو تھے، زمینیں الاٹ جو تھیں، جائیدادیں جو تھیں، جہاں سے طلبہ، اساتذہ، ائمہ اور خطباء کے وظیفے پورے ہوتے تھے، وہ اوقاف ضبط ہو گئے۔ لوگ جو ہیں وہ بے آسرا ہو گئے۔ علماء نے فتویٰ جاری کیا کہ دین کا سسٹم زکوٰۃ، صدقہ، خیرات دے کر بھی جاری رکھو۔ وہ چلے گئے، اس کا رواج پڑ گیا۔ یہ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات آج تک اس سے جان نہیں چھوٹی ہماری۔ پبلک کے لوگ مدرسے میں زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، فطرانے کے سوا دیتے ہی کچھ نہیں۔ کیوں بھائی؟ اور بڑے بڑے ادارے جن کے بڑے نام ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے اس کو۔ لیکن زکوٰۃ، صدقے، خیرات اور ان سے جان چھڑانا اس لیے ضروری ہے کہ مال کی میل سے بڑے مقصد پورے نہیں ہو سکتے۔ کیا کہا میں نے؟ سنو، مال کی میل سے بڑے مقصد پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے آپ نے پیور صاف مال، اپنا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ کا ہے، میرے پروردگار یہ سب کچھ آپ کا ہے، تیرے دین کے لیے صرف ہے، میری جان مال سب کچھ حاضر ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ ہیں وہاں اس کے لیے کوشش کریں۔ میری جتنی ہمت ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ میری آواز جہاں تک جا سکتی وہاں تک ہی جا سکتی۔ آپ میری آواز بنیں گے تو آگے کام بنے گا نا۔ اس لیے یہ کام ہے کرنے والا۔ اب یہ بات اگر آپ درست سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کام کیا جائے تو پھر مقصود حاصل ہو سکتا ہے۔ کروڑ بندے کا بھی اجتماع باہر کر لو، کچھ بھی نہیں ہونا۔ لکھ لو میری بات، یہ مسجدیں آباد ہونی ہیں، یہ حضور کے قائم کردہ دفتر ہیں، مسجدیں، انہوں نے آباد ہونا ہے۔ سمجھ آگئی نا؟ اس لیے ان کو آباد کرنا ہے، ان کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں کوشش کریں، محنت کریں۔ بہرحال یہ ایک طریقہ کار تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیسے کی جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کا جواب جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ میرا خیال ہے بات مکمل ہوگی اور سمجھ گئے۔ کل سے جو ہے وہ اس کے ساتھ متعلق اگلا مضمون ہے کہ قرآن مجید
جو عربی زبان سے بھی سپریم پوزیشن میں کھڑا ہے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا ایک خاص حصہ ہے، وہ کل جو پیپر دیں گے وہ 2 یا 3 لیکچر ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر پھر بات کریں گے۔